اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد لأہلہ الصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام۔ عزیزان محترم، واقعہ کربلا سیریز کی 26ویں قسط، کل کی قسط میں آپ سے 8 محرم اور شب 9 محرم تک کے واقعات آپ کی خدمت میں عرض کر دیے تھے۔ آج کی قسط سے ہم 9 محرم کے واقعات اور شب عاشور کے واقعات کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ یہ نسبتاً کیونکہ روز 9 جس کو روز تاسوعہ بھی کہتے ہیں اور شب عاشور کہ دونوں اہم ہیں، تو لہٰذا اس دن اور اس شب کے بارے میں تفصیل سے ہم بات کریں گے، پھر روز عاشور کو بھی اسی طرح تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو امکان ہے کہ کچھ قسطیں ان 2 دنوں کو بیان کرتے ہوئے کچھ قسطوں میں چند قسطوں میں ہم ان 2 دنوں کے احوال اور ان کے شبوں کے احوال بیان کر پائیں گے۔ 9 محرم الحرام کے واقعات میں سے اہم واقعوں میں سے ابن سعد عمر ابن سعد کی فوج میں شمر کی آمد ہے۔ شمر یزید کا ابن زیاد کا خط لے کر 9 محرم کو بعض روایات کے مطابق جمعرات کا دن تھا اور یہ کربلا آتا ہے، اور اس نے آ کر ابن زیاد کا خط شمر کو دیا کہ جس میں ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو امام حسین علیہ السلام پر سختی کرنے اور امام حسین علیہ السلام کو اس حوالے سے کہ امام کو بیعت پر مجبور کرے یا پھر امام کے ساتھ جنگ کرے، حتمی اور 2 ٹوک فیصلے کے لیے ابن زیاد نے لکھا تھا، اور ابن زیاد کی طرف سے یہ دھمکی تھی کہ اگر تم اس کام کو انجام نہیں دیتے ہو تو پھر شمر کے حوالے کر دو لشکر کی سربراہی اور رے کی حکومت بھی۔ عمر بن سعد رے کی حکومت کی لالچ اس کی بہت زیادہ تھی، اسی لیے بار بار اس کو رے کی حکومت کے چھن جانے کی دھمکی دی جاتی تھی۔ اب اس کے بعد پھر عمر بن سعد نے شمر کو اپنی فوج کا پیادہ لشکر کا سربراہ بنایا اور 9 محرم کو ہی امام حسین علیہ السلام کے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے عمر سعد نے تیاریاں شروع کر دیں۔ یہاں پر ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ 9 محرم یا تاسوعہ وہ دن ہے کہ جس میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کا محاصرہ کر لیا گیا اور لشکر کوفہ و شام نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ابن مرجانہ اور عمر ابن سعد نے اپنے لشکر و سپاہ کی فراوانی کی وجہ سے خوشی کے شادیانے بجائے، اور اس دن حسین مظلوم علیہ السلام کو تنہا دیکھ کر سمجھ گئے کہ اب ان کی مدد کو آنے والا کوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی عراقی بھی ان کی امداد کو نہیں آئے گا۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا باپ قربان ہو اس شخص پر جس کو غربت کے عالم میں تنہا اور بے کس بنا کر چھوڑ دیا گیا اور اسے کمزور سے کمزور تر کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ یہاں پر جو آج کے دن کے اہم واقعات میں سے وہ عمر بن سعد کا اعلان جنگ تھا، اور عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو جمع کیا اور خیام حسینی کی طرف روانہ ہوئے۔ عمر سعد کا حکم جب ملا ہے تو فوج نے اس کی فوج آمادہ ہو گئی اور اس لشکر میں امام حسین علیہ السلام کے خیام کی طرف بڑھنے لگے۔ تو یہاں پر ایک روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے میں اپنی تلوار کے ساتھ
ٹیک لگا کر امام علیہ السلام آرام فرما رہے تھے تو جناب زینب صلوات اللہ علیہا نے آ کر امام کو جگایا اور امام کو بتایا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید دشمن کا لشکر ہم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، قیام کے قریب آ چکے ہیں۔ یہاں پر امام علیہ السلام نے جہاں جناب زینب نے آ کر امام سے بات کی تو یہاں امام علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمائی۔ امام نے اپنی بہن سے کہا کہ انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی المنام فقال لی انک سائر الینا ان قریب، کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، میری آنکھ لگ گئی، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ مجھ سے فرما رہے تھے کہ میرے لال تم بہت جلد ہمارے پاس پہنچنے والے ہو۔ یہ سن کر جناب زینب نے گریہ کیا، رونے لگی۔ امام علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور حضرت عباس علیہ السلام کو بلوایا۔ جب مولا عباس آئے تو امام حسین علیہ السلام نے آ کر حضرت عباس نے بتایا کہ مولا دشمن کی فوج نے ہماری طرف پیش قدمی شروع کر دی ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ امام نے کھڑے ہوتے ہوئے ایک جملہ کہا، یہ جملہ مشہور ہے، آج بھی حضرت عباس علیہ السلام کے روضے مبارک پر اگر آپ جائیں، جو بھی کربلا گیا ہے اس نے دیکھا ہے کہ حضرت عباس کے روضے کے صحن میں ایک بینر کے اوپر امام حسین علیہ السلام کا یہی فرمان درج ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا ارکب بنفسی انت یا اخی حتی تلقاہم فتقول لهم ما لکم وما بدا لکم وتسألهم اما جاء بهم۔ امام علیہ السلام کا بہت مشہور جملہ ہے۔ امام نے حضرت عباس سے کہا اے میرے بھائی میری جان تم پر قربان ہو جائے۔ حسین ابن علی علیہ السلام جیسا امام حجت خدا حضرت عباس کے لیے جملہ استعمال کرتے ہیں، ارکب بنفسی انت یا اخی، سوار ہو جاؤ اے میرے بھائی، میری جان تم پر قربان ہو جائے، جاؤ ان سے پوچھو کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں اس طرف آ رہے ہو۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے ساتھ کچھ سواروں کو لیا اور لے کر عمر سعد کے لشکر کی طرف گئے اور ان سے آنے کا اور اس طرح ہجوم کرنے کا خیام کی طرف سبب دریافت کیا تو عمر سعد نے یہ جواب دیا کہ ہمیں اپنے امیر ابن زیاد کا حکم ہے کہ ہم آپ لوگوں کو تسلیم کروا لیں، آپ لوگ بیعت کر لیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، ہم اسی مقصد کے لیے آئے ہیں۔ جب ان کا یہ پیغام تھا تو حضرت عباس نے ان سے کہا کہ تم یہیں پر رک جاؤ اور آگے مت بڑھو، کہ میں مولا کو جا کر اپنے مولا کو تمہارا پیغام دیتا ہوں۔ جس وقت حضرت عباس چلے گئے امام حسین علیہ السلام کو پیغام دینے تو جو حضرت عباس کے ساتھ لوگ آئے تھے، جناب زہیر ابن قین، جناب حبیب ابن مظاہر، اس طرح امام کے اصحاب میں سے لوگ، انہوں نے ان کے ساتھ ان کو نصیحت کی، وہاں پر یزیدی فوج کو نصیحتیں کر رہے تھے تو ان کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ نفس المحموم میں یہ روایت موجود ہے کہ جناب حبیب نے زہیر سے کہا، جناب حبیب ابن مظاہر نے جناب زہیر ابن قین سے کہا کہ ان لوگوں سے بات کرنی چاہیے ہمیں، تو آپ کریں گے یا میں ان سے بات کروں؟ تو جناب زہیر نے کہا آپ ہی ان سے ناصحانہ بات کریں۔ تو حضرت حبیب ابن مظاہر نے ان لشکر والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم نہایت ہی برے لوگ ہو، وہی لوگ جو قیامت کے دن خدا کے حضور اس حالت میں پیش ہوں گے کہ جن کے ہاتھ اولاد رسول اور اطرت پیغمبر خدا کے خون سے رنگین ہوں گے۔ اس کے بعد جناب زہیر ابن قین نے کہا یہاں پر ایک خبیث تھا عزرہ بن قیس، اس نے حضرت حبیب کی اس نصیحت کے جواب میں کہا کہ حبیب تم جتنا خود ستائی کر لو، یعنی اس قدر گمراہی میں دور تک چلے گئے تھے کہ نصیحت کو بھی نہیں سن پا رہے تھے، نصیحت بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ جناب زہیر ابن قین نے کہا کہ جس نے حضرت حبیب کا جواب دیا تھا عذرا کا، عذرا خداوند عز و جل نے
اہل بیت رسول کو ہر نجاست سے دور اور انہیں اسی طرح پاک و پاکیزہ رکھا ہوا ہے جس طرح اس کا حق ہے۔ آیت تطہیر کی تلاوت کی۔ آیت تطہیر کا ترجمہ ہے، تم خدا سے ڈرو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں خدا کا واسطہ گمراہوں کے مددگار نہ بنو، اور ان کی خوشنودی کے حصول کے لیے طیب و طاہر ہستیوں کے قتل میں ہاتھ نہ ڈالو۔ عزرہ نے جب زہیر ابن قین کو دیکھا تو اس نے کہا کہ تم تو اس خاندان کے شیعہ نہیں تھے بلکہ تم تو عثمانی شیعہ تھے، تم یہاں کیوں ہو، یعنی تم اس جگہ کیوں ہو؟ تو زہیر نے کہا میری اس جگہ پر موجودگی تمہیں یہ نہیں بتا رہی کہ میں اسی پاکیزہ خاندان کا پیروکار ہوں؟ خدا کی قسم، نہ تو میں نے امام حسین کو خط لکھا تھا، نہ قاصد بھیجا تھا، نہ ہی ان سے مدد کا وعدہ کیا ہے، بلکہ میری ان سے راستے میں ملاقات ہوئی۔ جب ان کی زیارت کی تو مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ گئے۔ ان کے نزدیک حسین ابن علی کی قدر و منزلت میرے نظروں کے سامنے آ گئی۔ جب میں نے دیکھا کہ دشمن ان پر کسی طرح کا رحم نہیں کرے گا تو میں نے ان کی مدد کرنے کا تہہ دل سے ارادہ کر لیا، اور دل میں نے طے کر لیا کہ جان جاتی ہے تو جائے، مگر حسین ابن علی پر اور آپ کے اہل بیت پر آنچ نہ آئے۔ جن حقوق الہی اور فرامین نبوی کو تم نے نظر انداز کر دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں ان کی حفاظت کر سکوں۔ تو جناب حبیب اور جناب زہیر ابن قین نے اس لشکر کو نصیحت کی، ان کو کوشش کی کہ ان کو سمجھائیں، شاید کسی نہ کسی کو ہدایت مل جائے۔ تو حضرت عباس علیہ السلام مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے اور آ کر سارا ماجرا امام کی خدمت میں بتا دیا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت کا وہ تاریخی جملہ امام نے ارشاد فرمایا۔ یہاں پر بہت اہم پیغام بھی ہے۔ امام نے کہا ارجع الیہم فإن استطعت أن تؤخرهم إلى غداة وتدفعهم أن العشية نصلي لربنا الليل وندعوه ونستغفره فهو يعلم أني أحب الصلاة وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار۔ مولا حسین نے کہا اے میرے بھائی عباس، آپ ان کے پاس دوبارہ جائیں، اگر آپ کر سکتے ہیں تو اس قوم اشقیاء سے، اس لشکر اعداء سے ایک رات کی مہلت مانگے اور جنگ کو کل تک ملتوی کرنے کا کہیں، تاکہ ہم آج رات اپنے رب کے حضور نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، استغفار کریں اور مناجات میں آج کی رات کو بسر کریں، کیونکہ خدا جانتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ تاریخی جملہ، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ خدا جانتا ہے کہ میں نماز، تلاوت قرآن، استغفار اور خداوند عالم کے ساتھ مناجات کو بہت دوست رکھتا ہوں۔ یعنی حسین ابن علی وہ ہے کہ جس کو تلاوت قرآن سے، نماز سے، استغفار سے، خداوند تبارک و تعالی سے مناجات کرنے سے عشق ہے۔ تو آج کیسے کوئی بندہ حسینی ہو سکتا ہے کہ جس کو تلاوت قرآن کا شوق نہ ہو؟ کیسے ایک انسان خود کو امام حسین علیہ السلام کا چاہنے والا کہہ سکتا ہے جس کو نماز سے محبت نہ ہو؟ کیسے ایک انسان حسین ابن علی کا پیروکار اور حسین ابن علی کے راستے کا راہی بن سکتا ہے جبکہ اسے اللہ سے راز و نیاز، اللہ سے مناجات کرنے کا ذوق نہ ہو، اللہ سے مناجات کرنے کا شوق نہ ہو، جس کی زبان خدا سے دعا کی شکل میں، خدا سے مناجات کی شکل میں راز و نیاز کرنے کی عادی نہ ہو؟ ایسا شخص حسین ابن علی کے راستے کا راہی نہیں ہو سکتا۔ بس آپ تمام اس سیریز کو سننے والے ہمارے تمام احباب کی خدمت میں یہ پیغام ہے مولا حسین کا کہ میں حسین ابن علی تلاوت قرآن، نماز، استغفار اور خداوند تبارک و تعالی سے مناجات کے ساتھ حسین ابن علی عشق کرتا ہوں۔ بس جو بھی حسین ابن علی کا پیروکار بننا چاہے، کسی شعر میں ہے کہ کربلا آج بھی ہے ایک لگاتار پکار، ہے کوئی پیروی ابن علی پر تیار۔ تو بس ہم میں سے جو بھی امام حسین علیہ السلام کے راستے کا راہی بننا چاہے، جو بھی حسینی بننا چاہے، تو اس میں محبت نماز، محبت تلاوت قرآن اور اللہ سے مناجات اور استغفار کی محبت حتماً ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ آگے کی بات کل کی گفتگو میں عرض کروں گا، آج یہاں تک ہی انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔